الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا ونورنا ونور ربنا ونورنا ونور ربنا ونور جسدنا ونور أجسادنا ونور دماغنا ونور تصورنا ونور تصديقنا ونور قلوبنا وأعلانا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن
إن وعد الله حق قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا وملجانا ومأوانا ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں آقا یا رسول اللہ یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم بھی تیرے ہیں اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں ڈال دو پٹا میرے آقا مصطفیٰ کی غلامی کا ارے غلامان محمد سب کے یہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا والحبيبك خير الخلق كلهم بلغنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ شوق محبت سے درود شریف کا نظرانہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین یہ نہ سوچو کہ کہنے والا کون ہے کیا نام ہے یہ سوچو
اور سمجھو کہ کیا کہہ رہا ہے اور کس کا کلام ہے۔ میرے نہایت ہی محترم و مکرم بزرگوں، دوستو، عزیزو، ساتھیو، علماء کرام و حفاظ اعظام و سامعین و ناظرین و پیاری جماعت مرکزی جامع مسجد محمدی و مدرسہ جامعہ عربیہ محمدیہ طاہریہ، و اہل محلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، یقیناً ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو ایسے عظیم دن میں عظیم نماز کے لیے، برکتوں، وسعتوں، رحمتوں والے دن، برکتوں، وسعتوں، رحمتوں والی نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے و خطبہ جمعہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو توفیق دی ہے اور اپنے دربار میں بلا لیا۔ تو یقیناً یہ خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ بابا ماشاءاللہ عمر میں بڑے بزرگ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری جوانی یا ہمارے حسن کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، کہ اللہ تعالی تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا گورا ہے، کتنا چٹا ہے اور کتنا خوبصورت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے گورے نہیں تھے، مشکی کلر کے، صلی اللہ علیہ وسلم، حبشی قبیلے کے، اذان بھی چل رہی ہے، اس کا بھی جواب دیتے جائے اور بیان خطبہ چل رہا ہے، اس میں بھی توجہ ہو، کیونکہ اذان جو ہے وہ پڑھنا سنت ہے اور سننا واجب ہے، اور اس کا جواب دینا سنت ہے۔ جواب دیتے رہنا ہے، دونوں طرف کام چلے، دونوں طرف ثواب ملتا جائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی قبیلے کے
مشکی کلر ہے آپ کا. اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. تو مجھے بات یاد آ گئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کہیے سبحان اللہ. رنگ کے مشکی مائل ہیں. قربان جاؤں قربان جاؤں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر. ایک مرتبہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا. حضرت بلال آئے، عرض کی یا رسول اللہ میری تو جان کیا ماں باپ بھی آپ کے نام پہ قربان ہیں. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب میرے ماں باپ قربان. سرکار نے فرمایا بلال یہ جو دیکھ رہا ہے ایک نورانی جماعت آ گئی ہے. عرض کی یا رسول اللہ کون سی جماعت ہے؟ سرکار نے فرمایا کیا ان کو جانتا ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ جانتا نہیں، لگتے تو اجنبی ہیں لیکن اتنے ان کے صاف کپڑے چمک رہے ہیں، ان کے چہرے بھی نور سے چمک رہے ہیں. سرکار نے فرمایا بلال یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان سے اتر کے آئے ہیں. انہوں نے کہا یا اللہ اس بلال کی زیارت کرا دے جس بلال کے سینے میں محمد الرسول اللہ کی اتنی محبت ہے. تو جان کٹتی جا رہی ہے، زبان کٹتی جا رہی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کا نعرہ نہیں چھوڑ رہا. اس بلال کی زیارت کرانے کے لیے مولا ہمیں اجازت عطا فرما. اے میرے بلال یہ وہ فرشتے آسمان سے آئے تیری زیارت کے لیے. کیا کون سی خوبصورتی تھی، کون سا چہرہ چمکتا تھا. ہاں خوبصورتی یہی تھی کہ اس نے دین کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے سب کچھ لٹا دیا. سب کچھ لٹا دیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کو پتا چلا کہ ایک حبشی غلام ہے کسی کافر کے پاس، اور وہ حبشی غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ پڑھ لیا ہے. اب وہ کافر بہت تکلیف دیتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا کہ کیا تو اس کو بیچنا چاہتا ہے؟ کہا کہ تو خریدے گا؟ کہا میں خریدوں گا. تو کافروں نے مشورہ کیا کہ یہ دیکھنے میں لاغر بھی ہو چکا ہے، تو نے مار مار کے اس کو کمزور کر لیا ہے، لیکن اب مسلمان اس کو خرید رہے ہیں تو اتنی قیمت بتانا کہ وہ خرید بھی نہ سکے. اس نے کہا کہ بھائی مجھے اس کے بدلے ایک ہٹا کٹا جو ہے غلام چاہیے اس کے بدلے، اور پیسے بھی اتنے لوں گا، درہم دینار لوں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا، یتیموں کے یار نبی، اڑیوں کے آدھار نبی، امت کے غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو خریدنا چاہتا ہوں مگر کافر اتنا باندھ رہا ہے. سرکار نے فرمایا بلال کی خریداری ہمیں قبول ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جو چیز رسول اللہ کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے.
آپ ایک ہٹا کٹا غلام لے کر کے، وہ کافر تھا، ہٹا کٹا تھا، اس کو لے کے جا کے حضرت بلال کے بدلے میں دیا، درہم دینار بھی دیے، اور کافروں کا سردار خوش ہونے لگا کہ دیکھو بھائی کمزور ہے، ایک مجبور ہے، پریشان ہے، کمزور ہے، جو کام نہیں کر سکتا ہے، اس کو میں نے تکلیفیں دے دے کر کے پریشان کیا، اس کو لاغر کر دیا ہے، اس کی زبان بھی کاٹ دی ہے کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ اب ایسے کو جو کام نہیں کر سکتا اور اس کے بدلے میں اس نے ہٹا کٹا ایک غلام بھی دے دیا ہے، درہم و دینار بھی دے دیے ہیں، میری تو عید لگ گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر کے سرکار کی دربار میں آئے، عرض کرتے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صدیق اکبر کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، تو میں نے بھی بلال کو خرید کر کے آزاد کر دیا ہے۔ وہ بلال دیکھنے میں کیسا، لیکن شان اتنی، اس لیے فضیلت ملی، اللہ کے محبوب کے نام پہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، مگر ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم خوش نصیب ہیں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بولا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے فیصلے جن کو رب العالمین چاہتا ہے اپنی دربار میں بلا لیتا ہے۔ یقیناً ہماری خوش نصیبی ہے کہ مالک نے ہمیں اپنی دربار میں بلایا ہے۔ اور میں ایک بات تحمیداً کہوں کہ ہمارے دوست احباب یا ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی رمضان شریف کے اندر الحمدللہ اللہ کے لیے روزے بھی رکھ لیے، نمازیں بھی پڑھی جماعت کے ساتھ، اور تراویح بھی پڑھ لیے، اب عید آئی تو اب خلاص پورے سال کا ہمارا قرض چک گیا، ابھی مسجد کا منہ دیکھنا ہی نہیں۔ بھائی دیکھیں، سوچنے کی بات ہے کہ رمضان شریف ہمیں آتا ہے ہوشیار کرنے کے لیے، ہمارے روح کو طاقت دلانے کے لیے۔ کیا ایمان والو تمہارا روح کمزور ہو رہا ہے، تمہارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، اب رمضان کو بھیج رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت بھی برستی جائے، تمہارا ایمان بھی مضبوط ہوتا جائے۔ اب رمضان آ جائے، جیسے رمضان گزرے پورے سال روزے بھی رکھتے رہو، نمازیں بھی پڑھتے رہو۔ اور ہم نے الٹ سمجھ لیا ہے کہ رمضان چلا جائے تو پھر مسجدوں کا منہ نہیں دیکھنا۔ بھائی ایسے نہیں ہے، ہماری کامیابی اس میں نہیں ہے،
ہماری کامیابی اس میں ہے کہ جیسے رمضان چلا جائے تو پھر ہم پورا سال جو ہے وہ رمضان شریف کی خوشی منائیں، پورا سال مسجدوں کو آباد رکھیں۔ ہمارے پیارے نبی، یتیموں کے یار نبی، اڑیوں کے آدھار نبی، سب کا یہ امت کے غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ من بنا مسجد للہ، کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، فبن اللہ لہ دارا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جنت میں محلات بنانے کا وعدہ فرما دے۔ ہاں، پھر آپ نے فرمایا خالی مسجد بنانی نہیں، بنانی اس لیے نماز کے لیے، بنا کر کے اس کو آباد کرنا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ مسجد تو بنائی شب بھر میں، مسجد تو بنائی شب بھر میں، ایمان کی حرارت ڈالوں نے، یہ من کتنا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا، کہ ایمان کی حرارت تھی، مسجد رات میں بن گئی، لیکن نمازی کہاں سے آئے؟ نمازی ہم کیسے بنے؟ ہاں، نمازی کیسے بنے؟ اپنے من کو سجدے میں کس طرح لائے، رکوع کی طرف کس طرح لائے، اللہ کی رضا کی طرف کس طرح لائے؟ ارے اس طرح لائے جیسے رمضان آتا ہے، جب جاتا ہے تو ہمیں وہی نمازیں پڑھتی رہتی۔ ہاں، ہمیں پھر اچانک پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ رکھتے رہنا ہے، اور نفس کو عادت اس کی دلاتے رہنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کا روزہ بھی رکھتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ کے محبوب آپ کی پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میرے پیارو، میں اس لیے پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں کہ فی ولدت، اس دن میں میری ولادت ہوئی ہے، میں اپنی ولادت کی خوشی میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اور ہمارے بھی ولادت کا دن آتا ہے، بھائی اس کا برتھ ڈے آ گیا، اس کے بھائی کیک کاٹو، بھائی کیک کہاں سے آئے؟ رسول اللہ نے روزہ رکھا، آپ بھی روزہ رکھ کر کے اور اپنے برتھ ڈے کو مناؤ۔ آپ بھی دو نفل زیادہ پڑھ کے اللہ کے دربار میں شکرانے کی دعا مانگو، اللہ تیرا شکر ہے اتنے سال اتنے مہینے تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی۔ شکریہ تو اس مالک کا۔ جناب سیدنا آمنہ کے لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، امام الانبیاء امام الرسول ہیں۔ یہ ہوا قدرتی ہوا چل رہی ہے، الحمدللہ یہ ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ درود شریف میرے محبوب پہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا ملجانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین اچانک رات کے ٹائم اپنے گھر سے غائب ہو گئے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں بھی سرکار کی ذات نہیں ہے، اور جب جنت البقیہ کی طرف دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیہ میں جو ہے تشریف فرما ہے، تو اس وقت نقشہ یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک ہے، آپ کا جو حجرہ مبارک ہے، جہاں پہ آپ کا آج روزہ، آج آپ کا جو جہاں پہ روزہ ہے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہوتا تھا، کمرہ شریف۔ تو آپ دیکھو کہ وہ مسجد نبوی کے بیچ میں،
یعنی جب دائیں کوئی دیکھتا تھا کھڑکی سے یا دروازے سے مسجد نبوی اور بائیں دیکھے تو جنت البقیع. یہ بناوٹ تو ابھی آ گئی ہے، بیچ میں یہ انہوں نے بنا لیے، ورنہ پہلے دیواریں شیواریں نہیں ہوتی تھی. اس طرح مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، پھر اس طرف جو ہے جنت البقیع تھا. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ رو رہے، جنت البقیع میں رو رہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام الرسل ہیں، آپ نبی جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہیں، آپ اتنا کیوں رو رہے، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی بخشش فرما دی. ہاں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہیے سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ عائشہ میں مانتا ہوں کہ میرے مالک نے مجھ پہ رحم کیا، میرے مالک نے مجھ پہ کرم نوازی کی، میرے مالک نے مجھے ولیوں کے اوپر شان عطا فرمائی، صدیقین کا سردار بنایا، صالحین شہداء کا سردار بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، رسولوں کا بھی رسول بنا دیا. میں جانتا ہوں میرے اللہ نے مجھے ہر مقام عطا فرمایا ہے، مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ میرے مالک نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، میرے پیارے ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند فرما دیا ہے. آپ کا ذکر اس وقت بھی آپ کا ذکر ہو رہا تھا، آج بھی آپ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کی محفلیں سج رہی ہیں. کسی نے کہا سرور انبیاء کی ہے محفل سجی، لیجئے کچھ مزہ جھومتے جھومتے. دوسری محفلیں ہوتی ہیں شیطان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی بندہ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ایمان کو طاقت ملے، ایمان کو سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، تو کیوں نہ ایمان والا آقا کے نام پہ جھوم کے اٹھے. نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، آقا نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے ہی کیے جاتا ہوں. سرکار کا نام، سرکار نے فرمایا عائشہ یقیناً میرے رب نے میرے اوپر بہت کرم نوازی کی ہے. ہاں، پھر اتنی مہربانیاں جو میرے رب نے کی ہیں، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب العالمین کے اتنے نعمتوں کروڑوں لاکھوں انعاموں کا شکریہ ادا نہ کروں؟ قرآن کا تو نے نہیں پڑھا؟ فرماتی ہیں یا رسول اللہ قرآن پڑھا ہے، سرکار نے فرمایا اس آیت کی تلاوت کرو، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو اگر تم میرے رب کا شکریہ بجا لاؤ گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں زیادہ دیتا جاؤں گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ تاکید کا لفظ ہے کہ ضرور تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کفر کر لیا، اگر تم نے میری نعمتوں سے منہ موڑ لیا، کھانا بھی مل رہا ہے، پینا بھی مل رہا ہے بغیر حساب کے، پھر بھی کوئی پوچھے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اتنا سوچا تھا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یعنی ناشکری. بھائی یہ سوچو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، سورۃ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انسان اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو جو ہے ایک پلیت پانی کے قطرے اور خون کے لوتھڑے سے بنایا، اس کو نہیں دیکھتا انسان، اس کو دیکھے کہ میں اصل کیا تھا، میری تخلیق کیسے ہوئی۔ اگر معصوم تھا، بچہ تھا، ماں اس کا گلا گھونٹے وہ کیا کرے، لیکن ماں کے دل میں اتنی اللہ نے شفقت اور محبت رکھی ہے کہ بچے کے لیے جان قربان کر دے، اس کی پرورش ہوتی ہے، وہ جوان ہوتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اس کے ایڑی کے نیچے زمین نہیں ٹکتی، اتنا تکبر میں بھر جاتا۔ ہاں، تکبر عزازیر را خوار کر دے، بزندان لعنت گرفتار کر دے، کہ تکبر نے جو ہے نا عزازیل کو گرفتار کیا، شیطان کو گرفتار کیا تکبر، کہ جب فرشتوں کا سردار بن گیا، ان کا معلم اور استاد بن گیا، تو وہاں پہ اس نے تکبر کیا، کہا کہ یہ سجدہ کرے، میں تو استاد ہوں، میرا کیا جائے، میں تو استاد ہوں۔ جب میں آ گئی تو سب کچھ ختم ہو گیا، میں نہیں کرنی، نیچے تواضع اختیار کرنا ہے، دوسرے کے لیے کہنا ہے بھائی تو میرے سے اچھا، تو میرے سے بہتر ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ ہاں، آپ اچھے ہیں، بس اللہ کی مہر ہو، رب العالمین راضی ہو جائے، ہاں، اللہ راضی ہو جائے تو بیڑے پار ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ لوگو اللہ تعبدوا الا اللہ، دوسرے کسی کی بھی عبادت نہیں کرو مگر اللہ، عبادت فقط اللہ کی ذات کے لیے۔ وہ جو مالک الملک ہے، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو حاکموں کا حاکم، اسی لیے سندھی کے ایک شاعر کا شعر مجھے یاد آ گیا، کہتے ہیں کہ تیاں تو کری جیاں چاہی، محتاج کہیں جو ناہی، موجو مٹھو رب آہی، وڈو راہمین، یا اللہ یا اللہ، مولا تو میٹھا رب ہے، پوری کائنات کو تو نے بنایا، تو کسی کا محتاج نہیں، ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہی رب العالمین نے سورۃ التین کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا لیس اللہ بأحکم الحاکمین، بجلی نہیں ہے، جتنی طاقت ہے آواز لگا رہا ہوں، آپ بھی میرا ساتھ دیجئے، قرآن پڑھوں ذرا کہیے سبحان اللہ۔ علیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ نے فرمایا کہ کیا میں حاکموں کا حاکم نہیں، کیا میں بادشاہوں کا بادشاہ نہیں، بلا مولا بے شک تو حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ملک کے اندر ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر،
برکتوں والی ذات اس خدا کی ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی طاقت اور کنجیاں ہیں، اس کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا کہ جب ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہ میرے کعبے کو پاک کرو، بتوں سے پاک کرو، اس کی صاف صفائی کرو، کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام، وہ اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کو بنا لیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا، وہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنا لیا، اس کی صاف صفائی کر دی، سیٹنگ کر دیا، نمازیوں کے لیے دعا مانگی، یا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا اب ہماری طرف سے ہم نے جو کچھ خدمت کی ہے اپنی دربار میں قبول فرما۔ عرض کرتے ہیں کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری عبادتیں، میری نمازیں، ان صلاتی میری نمازیں، ونسکی میرے احکام، میرا سب کچھ قربانیاں، للہ حیاتی و مماتی میری زندگی میرا مرنا بھی اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ جب انبیاء رسول کہیں کہ سب کچھ ہمارا اللہ کے لیے، اور ہم کہیں کہ بھائی ہم اپنے لیے سب کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ سب سے پہلے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، اس کی گواہی، اس کی شواہدی، اس کے بعد یہ شاہدی دینا ہے کہ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، بے شک اللہ کے محبوب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس گواہی کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اب دیکھیے آپ اندازہ لگائیں، ایک اللہ کی عبادت، اب پوری عبادتیں، پوری شریعت، پورے ارکان، کلمہ، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکات، ہر چیز اللہ کے لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا اب احسان کرو، یا اللہ کس کے ساتھ احسان کرے؟ اللہ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے تمہیں بچپن سے پالا پوسا، محنتیں کی، تکلیفیں کی، سردیوں کو نہیں دیکھا، گرمیوں کو نہیں دیکھا، سب کچھ تمہارے لیے لٹا دیا۔ اب وہ جب بڑی عمر کو پہنچے، اب تمہیں اف نہیں کرنا ہے، اتنی تکلیف دیں، اتنی مصیبتیں برداشت کرو، مگر اف کا لفظ بھی نہیں کہنا۔ ہم پھر ایک دوسرے بھائی کو، دوستوں کو شکایت، بھائی ایسے والد صاحب نے، وہ بوڑھے ہیں بھائی والدہ نے یوں بول دیا، وہ ایسے، بھائی ایسے اف بھی نہیں بولنا، دوسرے کی شکایت اپنی جگہ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کوہ طور پہ ہم کلامی ہوتے تھے، جب آپ کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے چل بسی، کیونکہ نبی ہوتا ہے تو اس کی جب نبی کی شان اتنی تو اس کی والدہ کی شان کیا؟ جس ماں کے کوکھ سے جنم لے وہ بھی تو شان والی ہوگی نا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی،
فرعون نے اعلان کر دیا تھا اور اس کے جادوگروں نے بتا دیا تھا کہ اب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور تیری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا. یہ جادوگروں کے افواہوں پہ، جیسے آج ہماری حکومتیں بھی ڈرتی ہیں کہ بھئی جمعے کے دن اگر عید اور جمعہ ہو گیا حکومت ختم ہو جائے گی. بھئی یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ من گھڑت باتیں بنا رہے ہو، اچانک عیدیں کر رہے ہو، کسی کے روزے خراب کر رہے ہو، کسی کی عبادتیں خراب کر رہے ہو. تم نے کس لوگوں کنہوں نے تم کو ٹھیکا دیا ہے دین کا؟ دین کا ٹھیکا فقط دین کے متبع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چلانے والے ہیں ان کے لیے ہے، دوسروں کا ٹھیکا نہیں. دین میں منمانی نہیں کرنی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں چلنا. تو جادوگروں نے بتایا فرعون کو بھی بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت ختم ہو جائے. اس نے اعلان کر دیا جہاں بچہ جس گھر میں پیدا ہو اس کو قتل کر دو. توبہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان اور جاسوسی کے لیے فرعون نے دھوتی شوتیاں جو ہے بھیجی گھروں میں کہ جاؤ دیکھو جہاں کوئی جو ہے ہو جو ہے حمل والی تو اس کا خیال رکھو اور بچہ پیدا ہو تو بس اس کو یہاں لے آؤ یا وہی قتل کر دو. توبہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ڈر اور خوف سے کسی غار کے دہانے چلی گئی. وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو اب دل میں سوچ رہی ہیں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجی. کیوں؟ مدد اللہ کرتا. فرمایا کہ آپ اس کے لیے تابوت بنائیں، لکڑی کا ایک پیٹی بنائیں. انقذ فیہ فی التابوت فقذ فیہ فی الجم، کہ آپ اس کو پیٹی کے اندر ڈالو اور پیٹی کو دریا کے اندر ڈال دو. سبحان اللہ. پیٹی میں ڈال کے دماغ سوچتا ہے کہ بھئی غار میں چھپا دے، پیٹی میں ڈال کے پھر دریا کے حوالے کر دے، وہاں تو مچھلیاں کھا جائیں. لیکن جب اللہ حفاظت فرماتا ہے، اللہ دشمن کے ہاتھوں سے حفاظت فرماتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک پیٹی بنوائی. موسیٰ علیہ السلام کو پیٹی کے اندر ڈالا اور اللہ کا نام لے کے توکل علی اللہ بول کے اس کو دریا کے حوالے کر دیا. اور چھوٹی بچی تھی، اس کو بولا کہ اس کا خیال رکھنا، کہاں جا رہی ہے پیٹی تو مجھے آ کے بتا رہا. سبحان اللہ. والدہ کی دل ہے. پیٹی پانی میں بہتی جا رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھتی جا رہی ہے. اللہ. جب پیٹی چلتی صندوق چلتا فرعون کے گھر کی طرف گیا تو بچی بھی پیچھے چلتی ہے تھوڑی دور سے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ بچی کا بھائی ہے. تو جب فرعون کے گھر کے بنگلے کے سامنے بیچ صحن میں پانی میں بہتا ہوا جب صندوق کو دیکھا، وزیروں مشیروں نے جلدی جا کے نکالا. آ کے بادشاہ کے سامنے کھولا تو چھوٹا معصوم بچہ ہے جس کی چہرہ چمک رہا اور 1 یا 2 رات کی اس کی ولادت ہوئی ہے. بالکل تازہ بچہ ہے، بہت خوبصورت ہے. تو بادشاہ کو چوٹ لگ گئی کہ جس بچے کو ہم دوسری جگہ قتل کروا رہے ہیں وہ یہاں پہ گھر میں آ گیا ہے. تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بہن تھی اور وہ مسلمان تھی اور اتنی جمیل و خوبصورت تھی کہ فرعون نے جب اس کے حسن کو سنا تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ میں شادی کروں. حالانکہ وہ مسلمان تھی، فرعون کافر تھا. تو زبردستی اس کو لے آیا لیکن ہاتھ نہیں لگا سکا کیونکہ وہ پاک دامن موسیٰ علیہ السلام کی خالہ، اللہ حفاظت فرمانے والا. تو اس نے کہا کہ فرعون ہمیں اولاد بھی نہیں ہے اور تیرے اندر ہمت بھی نہیں ہے کہ تو مجھے ہاتھ لگا سکے. اب دنیا کو دکھانے کے لیے تو ایک بچہ چاہیے نا کہ بھی ہماری اولاد ہے. فرعون نے دیکھا کہ صرف عزت بھی بچ رہی ہے اور لوگوں کی جو ہے بے عزتی سے بھی بچ جاؤں گا اور حسین جمیل بچہ ہے، دل بھی مان رہا ہے کہ اس کو پالوں. چھوٹا معصوم بچہ ہے. جب اس کو فرعون نے اٹھا کے گود سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو پکڑ لیا
آج دیکھو نا سکھوں کو بڑی بڑی داڑیاں، کافر لوگ بھی رکھتے ہیں، پہلے داڑھی یعنی ہر کسی کو تھا. تو فرعون کو داڑھی، موسیٰ علیہ السلام نے جب داڑھی سے پکڑا تو اتنا ہاتھ مضبوط ہو گیا کہ وہ داڑھی کے بال ہاتھ میں آ گئے مگر واپس نہیں گئے. فرعون کو اتنی تکلیف ہوئی کہ زندگی میں پہلی بار تکلیف ہوئی اور چیخ اٹھا کہ یہی میرا دشمن جو میرے بال نوچ سکتا ہے، جو مجھے اتنی تکلیف دے سکتا ہے، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو قتل کروا دوں گا. توبہ و نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی حافظ و حفیظ ہے، ناصر و نصیر ہے، وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے کوئی مدد کرنے والا نہیں. تو بی بی آسیہ نے فرمایا چھوٹا معصوم ہے، بچہ ہے، اس کو دماغ نہیں ہے، اس کو عقل نہیں ہے، اس کا امتحان لے لو. کہا کیسا امتحان؟ کہا ایک طرف جو ہے آپ انگارے رکھو، ایک طرف ہیرے جواہر رکھو. اگر ہیرے جواہر اٹھا لیے تو یہ سمجھدار ہے، اگر انگارے اٹھا لیے تو یہ ناسمجھ. تو اس نے ایسے کر لیے، ہیرے جواہر چمک رہے ہیں ایک صحن میں، دوسرے صحن میں جو انگارے چمک رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے وہ کس طرف جا رہا تھا؟ ہیرو جواہر کی طرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کے انگاروں کی طرف انگارے اٹھا کے منہ میں رکھے. جب منہ میں رکھا تو آپ کی زبان مبارک چل گئی. تو بی بی آسیہ نے فرمایا دیکھو یہ معصوم ہے، چھوٹا ہے، اس کو پتا ہوتا تو یہ جو ہے ہیرے جواہر اٹھاتا. تو اس دن جب آپ کی زبان جلی، جب آپ جوان ہوئے، جب آپ کو نبوت ملی، تو اس وقت آپ نے یہی دعا کی تھی. کون سی دعا؟ قرآن. کہیے سبحان اللہ. الکی کے رب اشرح لی ویسر لی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کہ یا اللہ دین کو پھیلانے کے لیے میرے سینے کو کھول دے، لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے زبان کی گانٹھوں کو کھول دے. وہ اللہ کے نبی اس وقت آپ کی، یعنی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کہاں سے مدد فرماتا ہے. وہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے. جب آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب سنبھل کے آنا، تو تو کلیم اللہ ہے. جب تو کوہ طور پہ آتا تھا پیچھے تیری والدہ دعائیں کرتے تھے. آج سنبھل کے آنا، کوہ طور پہ آ رہا ہے، چپل اتار کے آنا، تیرے پیچھے دعا کرنے والی نہیں ہے. ارے نبی کے لیے یہ اشارہ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً والدین کی خدمت جتنے بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ہم جوان ہیں، ہم بوڑھے ہیں، ہم بچے ہیں، والدین کے سامنے ہم بچے ہیں. والدین کے سامنے ہم بچے ہیں، ہمارے سفید ریش ہو جائیں گے، لیکن ماں باپ ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی تواضع کرنی ہے. دنیا میں ہے وہ جنت کے ٹکڑے ہیں، ان کے قدموں میں جنت ہے، ان کی خدمت کرنی ہے. دنیا سے چل بسے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرنی ہے، ان کے ثواب کے لیے خیر و خیرات کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے، نماز نفل پڑھ کے ان کے بخشش کے لیے دعائیں کرنی ہے. اللہ کی دربار میں دعائیں کر اللہ تبارک و تعالی میرا کہنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. کافی گفتگو، موضوع بہت نرالا تھا، بجلی بھی نہیں تھی، آپ نے بھی ساتھ دیا اور ٹائم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ وقت رہا تو اس موضوع کو دوبارہ سنائیں گے. اللہ کی دربار میں دعائیں کر اللہ تبارک و تعالی میرا کہنا آپ دوستوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. جن دوستوں نے سنت ادا نہیں کی سنت ادا کریں. اس کے بعد خطبہ ہوگا، نماز جمعہ ادا کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.